معراج جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو سیر کروائی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف محبوب کریم علیہ السلام کو تسلی دینے کے لیے کروائی ہے۔ قربان جائے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب جا رہے ہیں تو سیر کرنے کے لیے وقت بھی رات کا، چاند بھی نظر نہیں آ رہا کہیں پہ، روشنی ہے ہی نہیں کہیں پہ۔ قربان جائے شیخ سعدی نے پتہ کیا کہا کہ کشف الدجیٰ بجمالہ، کہا حضور کا حسن اتنا تھا سارے اندھیرے غائب ہو گئے۔ آپ قصے سنیں، کوئی بیان سنیں، کوئی اچھا ماحول دیکھیں، کہیں پھل لگے ہوئے دیکھیں، پھول آپ دیکھیں، خوشبو ناک میں پہنچ جائے، دماغ آپ کا معطر ہو جائے، آپ سبحان اللہ پڑھتے ہیں۔ رب نے حبیب کو سیر کرائی، رب نے خود فرمایا سبحان اللہ۔ میں نے جو آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت مبارکہ تلاوت کی، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیر کو بیان فرمایا۔ کریم آقا علیہ السلام کی سیر کو رب بیان فرما رہا ہے جی۔ یہاں کوئی بھی سیر کرنے جاتا ہے کہیں پہ تو اتنے لاکھوں لوگ روزانہ سفر کرتے ہیں سیر کے لیے، کسی کی سیر کا ذکر ہی کوئی نہیں۔ یا جا کے واٹس ایپ پہ پتہ چل جائے، فیس بک پہ پتہ چل جائے، انسٹا پہ پتہ چل جائے کہ فلانا سیر پہ گیا ہوا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرے حبیب کریم علیہ السلام نے وہ سیر فرمائی، وہ دن میں بھی نہیں، سبحان اللہ، دن میں بھی نہیں ہے، سیر بھی رات کی ہے جی۔ رات کی آقا علیہ السلام نے سیر فرمائی اور رب تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں بیان فرمایا۔ اللہ اکبر۔ رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، میں کہ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی لیلن، رات کے کچھ حصے میں، رات کے کچھ حصے میں، من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک، مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک اللہ تبارک و تعالی نے سیر کروائی حبیب کریم علیہ السلام کو۔ یہاں اللہ تبارک و تعالی نے حبیب کریم علیہ السلام کی سیر کا ذکر شروع کیا تو شروع میں ہی سبحان فرمایا اللہ تعالی۔ سبحان، سبحان کا مطلب، سبحان اللہ کا مطلب سبحان اللہ، سبحان اللہ کا مطلب کیا ہے یہاں پہ؟ سبحان اللہ۔ خلاق کائنات نے، یعنی کہ آقا علیہ السلام کی سیر کا ذکر ہو رہا تھا، اور مدینہ شریفہ سے شام کا سفر، مکہ شریفہ سے شام کا سفر، یہ بڑا لمبا چوڑا سفر ہے۔ ایک رات میں جائے بھی اور واپس بھی آئے بندہ، ایسا ہو نہیں سکتا اس وقت میں ہے جی۔ تو قربان جائے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب جا رہے ہیں اور واپس پھر آ رہے ہیں جی، یہاں تک محدثین نے لکھا ہے کہ کریم آقا علیہ السلام جب واپس تشریف لائے تو بستر گرم چھوڑ کے حضور گئے تھے، واپس تشریف لائے تو آقا علیہ السلام کے جسم اطہر کی حدت، وہ گرمی ابھی تک موجود تھی، گرمی ابھی تک موجود تھی۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، یہ سردیوں کا ایام چل رہے ہیں نا، آپ کو تو اس بات کا بخوبی اندازہ ہو سکتا ہے کہ بندہ بستر سے باہر نکل جائے کمبل سے، رضائی سے، تو پھر کتنی دیر تک وہ ٹھنڈا گرم رہتا ہے بستر، دوبارہ پھر گرم کرنا پڑتا ہے بسترے کو، ہے نا۔ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے، آپ مکہ مکرمہ سے روانہ ہوتے ہیں، شام جاتے ہیں مسجد اقصی شریف ہیں جی، وہاں سے آقا علیہ السلام لا مکانوں تک جاتے ہیں، سارے آسمانوں کی سیر کرتے ہیں، وہاں انبیاء کرام علیہ السلام سے ملاقاتیں کرتے ہیں۔ اس کے بعد آقا علیہ السلام جنت کی سیر فرماتے ہیں جی، بیت المعمور میں حضور جاتے ہیں جہاں کے خطیب جبریل امین علیہ السلام ہیں، وہاں سے ہوتے ہوئے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں پھر مکان کو بھی چھوڑ جاتے ہیں، لا مکان پہ جاتے ہیں، خلاق کائنات کی بارگاہ میں حضور حاضری دیتے ہیں۔ رب تبارک و تعالی نے فرمایا حبیب پیارے، اتنا لمبا سفر جب تو کر کے جائے گا نا تو لوگ ایسے بھی موجود ہوں گے جن نے ماننا نہیں ہے، تو حبیب پیارے تیرے سفر کو بیان کرنے سے پہلے میں یہ کہہ دیتا ہوں سبحان اللہ، وہ رب لے گیا ہے، رب لے گیا ہے اپنے حبیب علیہ السلام کو۔ وہ ذات کسی شے کی محتاج کوئی نہیں، وہ ذات جو ہے لا کل شیء قدیر ذات ہے۔ یہ پریشانی تمہیں بنتی ہے، کیسے جائیں گے، کیسے آئیں گے، سواری چاہیے، فلاں چاہیے، یہ چاہیے، وہ چاہیے، نا 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 نا۔ اللہ اکبر، شیخ سعدی رحمہ اللہ نے حد کر دی، آپ مت بلغ اللہ بکمالہ، مت میرے حبیب جو ہیں بلندیوں تک پہنچے ہیں اپنے کمال کے ذریعے پہنچے، سبحان اللہ، اپنے کمال کے ذریعے پہنچے ہیں حبیب کریم علیہ السلام۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو جو لوگوں نے اعتراض کرنا تھا نا، رب تبارک و تعالی نے فرمایا میں لے گیا ہوں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور بغیر ستون کے آسمان کو کھڑا میں کر سکتا ہوں، روزانہ
دن کر سکتا ہوں، رات کر سکتا ہوں، جی موسم تمہارے بدل سکتا ہوں، سارے کام میں کر سکتا ہوں، تو اپنے حبیب کو ایک ہی رات میں لے بھی جاؤں، واپس پہنچا بھی دوں، یہ کیوں نہیں کر سکتا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عرب میں کوئی بندہ فوت ہو جائے نا، ہمارے ہاں تو زبان سے مختلف جملے نکلتے ہیں، عرب میں کو فوت ہو جائے فوراً کہتے ہیں سبحان اللہ۔ اب بندے ہمارے حیران ہوتے ہیں اس موقع پہ اس نے سبحان اللہ کیوں پڑھا ہے، حالانکہ کہنے کا موقع بالکل صحیح ہے۔ وہ کیسے؟ وہ اس طرح صحیح ہے کہ بندہ فوت ہو گیا ہے، کہتا ہے سبحان اللہ، پاک ذات وہی ہے فوت ہونے سے، سب نے فوت ہونا ہے، اللہ سبحان اللہ، سب نے جانا ہے، پاک ذات صرف اللہ کی ہے جی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یار آپ قصے سنیں، کوئی بیان سنیں، کوئی اچھا ماحول دیکھیں، کہیں پھل لگے ہوئے دیکھیں، پھول آپ دیکھیں، خوشبو ناک میں پہنچ جائے، دماغ آپ کا معطر ہو جائے، آپ سبحان اللہ پڑھتے ہیں۔ رب نے حبیب کو سیر کرائی، رب نے خود فرمایا سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ رب تبارک و تعالی نے فرمایا اسرا بعبدہ، اسرا جو ہے نا، اسرا کا معنی بھی یہی ہے کہ رات کو سیر کرانا۔ اسرا کا معنی کیا ہے؟ رات کو سیر کرانا۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالی نے لیلن دوبارہ ذکر کر دیا، لیلن دوبارہ ذکر کر دیا، فرمایا کہ پختہ ہو جائے یہ معنی لوگوں کے ہاں، ان کو یقین ہو جائے کہ حبیب کریم علیہ السلام نے سیر کی ہے وہ واقعی رات کی ہی سیر۔ سبحان اللہ۔ اور بتائیں اندھیرے میں کوئی سیر کرے گا رات کو؟ اور تاریخ بھی 27 کی بن رہی ہو، سبحان اللہ، تاریخ بھی 27 کی ہو، اور 15ویں بھی نہ ہو، 14ویں بھی نہ ہو، 14ویں کو چاند پورے جوبن پہ ہوتا ہے، 15ویں کو کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، 27 کو 28 کو تو نظر بھی نہیں آتا چاند۔ اللہ، رب تبارک و تعالی نے ایسی رات میں آ کر انسان کو بلایا جب تھا ہی ہر طرف اندھیرا، اور آپ فرما رہے میرے حبیب سیر کرنے گئے، سبحان اللہ جی۔ تو اندھیرے میں کون سی سیر ہوتی ہے بھائی؟ اللہ اکبر، قربان جائے میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا نا، صحابہ کو بیان فرمایا، میرے آقا علیہ السلام نے، رب تبارک و تعالی نے جو سواری میرے لیے بھیجی تھی نا، حضور فرماتے میں اس پر سوار ہوا، سنیں حضور فرماتے میں اس پر سوار ہوا، رات کا وقت ہے، آدھی رات ادھر ہے آدھی ادھر ہے، سبحان اللہ، رات کا وقت ہے، لوگ سوئے ہوئے ہیں، آدھی رات ادھر ہے آدھی ادھر ہے، میرے آقا علیہ السلام روانہ ہو رہے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں جہاں تک میری نگاہ جاتی تھی وہاں اس سواری کا پہنچ جاتا تھا۔ اللہ، سمجھ آیا مسئلہ نہیں؟ رات کے وقت لاہور میں تو سیر کی جا سکتی ہے گلشن راوی کی، جہاں روشنی کا انتظام ہو سیر کی جا سکتی ہے، لیکن قربان جائے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب جا رہے ہیں تو سیر کرنے کے لیے وقت بھی رات کا، چاند بھی نظر نہیں آ رہا کہیں پہ، روشنی ہے ہی نہیں کہیں پہ، قربان جائے شیخ سعدی نے پتہ کیا کہا کہ کشف الدجا بجمالی، کہا حضور کا حسن اتنا تھا سارے اندھیرے غائب ہو گئے، سبحان اللہ، کشف الدجا بجمالی، بلغ اللہ بکمالہ کشف الدجا بجمالہ، اللہ اکبر کبیرہ، کہا حسنت جمیع خصالہ، سبحان اللہ، حسنت جمیع خصالہ۔ اللہ اکبر، میرے کریم آقا علیہ السلام رات کے وقت جناب سفر سیر فرما رہے ہیں رات کو، اللہ اکبر۔ رب تبارک و تعالیٰ نے آگے کیا فرمایا جی؟ بعبدہ، کیا فرمایا رب تعالیٰ نے؟ بعبدہ، رب نے اپنے بندے کو سیر کروائی، اپنے بندے کو۔ یہاں ایک بات بڑی قابل غور ہے، حضرت سیدنا امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک طالب علم نے پوچھ لیا، استاد جی یہ تو بتائیں، قرآن پاک تو سارا ہی مدد دینے والا ہے، یہ فرمائیں کہ آپ کو کون سا مقام ایسا لگتا ہے جہاں پہ آپ وجد طاری ہو جاتا ہو، آپ کا دل اچھلنے لگتا ہو؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں 2 مقام قرآن کے، کتنے مقام؟ 2 قرآن مقام، 2 مقام قرآن کے ایسے ہیں کہ دل جو ہے وہ اچھلنے لگتا ہے، دل مچلنے لگتا ہے جی۔ شاگردوں نے پوچھا استاد جی بتائیں وہ 2 مقام کون سے ہیں؟ حضرت سیدنا امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، پہلا مقام قرآن کا جب اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں نا یا ایھا الذین آمنوا، وہ ایمان والے ہو، سبحان اللہ، تو کہتے ہیں میرے دل میں عجیب سی کیفیت ہو جاتی ہے، وہ شکر ہے مالک مانتا تو اپنا ہی ہے نا ہمیں، سبحان اللہ، مالک نے اپنا تو مانا ہمیں، مالک نے یہ تو کہا آمنو کا مانا میرے ماننے والوں ہیں، اور میرے ماننے والوں، میرے حبیب کے ماننے والوں ہیں، میرے قرآن کو ماننے والوں، میری شریعت کو ماننے والوں، یا ایھا الذین آمنوا، کہتے جب رب تبارک و تعالیٰ یا ایھا الذین آمنوا فرماتا ہے نا، اللہ اکبر کبیرہ، تو کہتے ہیں یہ بات سیدھی دل میں جا کے لگتی ہے، وہ خالق و مالک اتنا کریم ہو کے مجھ جیسے بندے کو آمنو کہہ رہا ہے،
یا ایھا الذین آمنوا فرما رہے رب تبارک و تعالی. اللہ اکبر. شاگردوں نے پوچھا استاد جی دوسرا مقام بھی بتا دیں. امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دوسرا مقام قرآن کریم کا وہ ہے جہاں رب تبارک و تعالی ہم جیسے بندوں کو بھی اپنا بندہ کہتا ہے. سبحان اللہ. ہمیں بھی اپنا بندہ کہتا ہے رب تعالیٰ. فرماتا ہے یا عباد، او میرے بندو. جب رب تبارک و تعالی بندے کہتا ہے نا اپنے تو اس وقت مزہ دوبالا ہی ہو جاتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. میرے کریم آقا علیہ السلام کو رب تبارک و تعالی نے بعبدہ ہی فرمایا. میں بھی رب نے سیر کروائی اپنے بندے کو. سبحان اللہ. اپنے بندے کو سیر کروائی رب تعالی. اللہ اکبر کبیرہ. اب دیکھیں جی یہاں پہ ایک قابل غور بات ہے، وہ اس پہ ذرا غور کر. یہ بات بڑی اہم ہے آپ کے سامنے رکھنے لگا. سبحان اللہ. ہاں انتہائی اہم اور غور کرنے والی بات ہے، سوچنے والی بات ہے، اور مزے والی بات یہ کہ پہلی بار کرنے لگا ہوں آج. سبحان اللہ. حضور کی معراج کے حوالے سے رب تبارک و تعالی نے آقا علیہ السلام کو معراج پر بلایا نا. ایام کون سے تھے؟ اس کے آگے پیچھے کیا واقعات چل رہے تھے؟ آقا علیہ السلام کو کون سے حالات درپیش تھے؟ کون سے معاملات تھے جو آقا علیہ السلام جن سے گزر رہے تھے؟ ان حالات کا اگر ہم جائزہ لیں گے نا ہمیں سمجھنا آسان ہو جائے گا رب نے حضور کو بلایا کیوں ہے. سبحان اللہ. ہاں جی اللہ تبارک و تعالی نے حبیب کریم علیہ السلام کو کیوں بلایا؟ ادھر 10 آقا علیہ السلام کے اعلان نبوت کے 10ویں سال آقا علیہ السلام کے وہ چچا ابو طالب وہ وفات پا جاتے ہیں، جو قریش کے سامنے آقا علیہ السلام کی حمایت میں کھڑے ہونے والے اکیلے بندے تھے. حضور کی حمایت میں ابو طالب اکیلا بندہ کھڑا ہو کے وہ لڑنے والا تھا آقا علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہو کر ان کو روکنے والا. اور کئی قریشی جو ہیں وہ حیا بھی کرتے تھے آقا علیہ السلام کا صرف اس وجہ سے، ابو طالب کی وجہ سے، کہ یہ جو ہے نا ان کی حمایت میں ہیں تو اس لیے وہ چپ ہو جاتے تھے. اور کئی لوگ جو ہیں ان کی وفات ہو گئی. ادھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام المومنین سیدہ کائنات حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی وفات ہو جاتی ہے. ایک ہی سال کے اندر آگے پیچھے دونوں کی وفات ہے. اور میرے آقا علیہ السلام نے پتہ کیا فرمایا؟ عام بندے کی فوت ہو جائے نا اس کا غم صرف 3 دن ہے. آقا علیہ السلام نے ان کے لیے فرمایا عام الحزن، فرمایا پورا سال ہی غم کا ہے ہمارے لیے. اللہ. وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آقا علیہ السلام کی تسلی دیتی تھی، جی ہر وقت آقا علیہ السلام کے ساتھ کھڑی. کوئی شے ایسی بچا کے نہیں رکھی انہوں نے جو شے آقا علیہ السلام کے قدموں پہ قربان نہ کیے. انہوں نے حضور کے دین کے غلبے کے لیے سارا کچھ قربان کر دیا. پورا جتنا بھی مال ان کے پاس جمع تھا نا تجارتی، سارا کچھ اٹھایا اور حضور کے قدموں پہ قربان کر دیا. سبحان اللہ. یا رسول اللہ یہ پڑا ہوا ہے دل پہ سر پڑے جیسے دل چاہے آپ کا. میرے آقا علیہ السلام ایسے تشریف لائے گھر. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے پاس بھی پیسے ہوتے تو میں اللہ تعالیٰ کے دین کے غلبے کے لیے ان پیسوں کو خرچ کر دیتا. حضرت خدیجہ پاک رضی اللہ عنہ جیسے سنا تو تڑپ اٹھی. سارے پیسے جتنے بوریاں تھیں ساری اپنے خادموں کو فرمایا کہ نکالو باہر. ساری پیسوں کا ڈھیر لگا دیا. پورے مکے کے جتنے بھی سردار تھے سب کو بلایا. آئیں بھی دیکھیں. حضرت ابوبکر صدیق چونکہ مکے کے سرداروں میں سے تھے، آپ بھی آئے. حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں سونے کے سکے. کیا چیز؟ سونے کے سکے، چاندی کے سکے، درہم دینار. اور حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں اتنا ڈھیر لگا ہوا تھا کہ میں بیٹھا ہوا تھا دوسری جانب بندہ دکھائی نہیں دے رہا تھا. اللہ سبحان اللہ. اتنے پیسے پورا ڈھیر لگا ہوا تھا. سب کے سامنے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ سارا پیسہ جو ہے میں رسول اللہ علیہ السلام کو مالک کر رہی ہوں، جیسے چاہیں رب تعالیٰ کے دین کے غلبے کے لیے ان کو خرچ کریں. 1 روپیے کا بھی تقاضا نہیں ہوگا ان سے. بتائیں. یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی وفات ہو جاتی ہے. کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سال انتہائی غم کا سال ہے. جی پھر محاصرہ شروع ہوتا ہے آقا علیہ السلام کا. تو آقا علیہ السلام جو ہیں خاص انہی دنوں میں 12ویں سال آقا علیہ السلام یہ جن کے ان کی وفات کے بعد 10 کے بعد جو ہے آقا علیہ السلام تشریف لے جاتے ہیں طائف. طائف جو تھا اس وقت مکے کے بعد پورے عرب کا سب سے یعنی کھاتے پیتے لوگ تھے. وہاں موسم بھی معتدل رہتا تھا بنسبت مکہ کے. مکہ کے لوگ جو ہیں گرمیاں گزارنے وہاں جایا کرتے تھے. وہاں باغات بھی تھے، سبزہ بھی تھا، سارا کچھ سائے وائے ہر شے موجود تھی. وہاں پہ پانی بھی تھا، ہر شے وہاں وافر مقدار میں موجود تھی. کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ننیحال کہلاتے تھے وہ، یعنی ماموں کہلاتے تھے آقا علیہ السلام کے. وہ سردار جو تھے وہاں کے آقا علیہ السلام وہاں تشریف لے گئے ان کو دعوت حق دینے کے لیے.
اور آقا علیہ السلام نے جا کر کے ان کو کہا، اس سفر میں آقا علیہ السلام کے غلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ ہیں جی 120 میل کا سفر بنتا ہے، اور کلومیٹر آپ خود نکال لیں کتنے بنتے ہیں موجودہ پیمانوں کے حساب سے، یعنی 120 میل کا سفر کریم آقا علیہ السلام نے کیا۔ وہاں جو کچھ پیش آیا اس کی سنگینی اور اس کی سختی، حضرت عائشہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ آپ پر احد سے بھی کچھ سخت دن آئے، احد سے بھی زیادہ سخت دن آپ نے دیکھا ہے؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا عائشہ مجھ پر احد سے بھی زیادہ سخت دن جو ہے وہ طائف والا دن تھا، طائف والا دن جو تھا نا وہ اس سے بھی زیادہ سخت تھا۔ یعنی کہ احد میں آقا علیہ السلام کے دندان مبارکہ شہید ہو جاتے ہیں، خون بہنے لگتا ہے، خود جو حضور نے پہنا ہوا تھا اس کی کڑیاں جو ہیں وہ دندان مبارکہ میں الجھ جاتی ہیں، پھر آقا علیہ السلام کے صحابی ہیں وہ نکالنے لگتے ہیں، ان کے دانت سارے باہر آ جاتے ہیں، ان کے دانت نکل جاتے ہیں نکالتے ہوئے جی۔ پھر آقا علیہ السلام کو زخمی حالت میں اٹھا کر کے ایک غار نما جگہ تھی وہاں لے جاتے ہیں، آقا علیہ السلام کو وہاں آرام کرنے کے لیے وہاں لے جاتے ہیں، اور حیران کن بات یہ وہاں لے جانے لگتے ہیں نا جی، جاتے جاتے کتنے حضور کے صحابہ حضور کے دفاع میں شہید ہو جاتے ہیں، اللہ، یعنی دشمن اتنا جناب وہ پیچھے چڑھا ہوا تھا آقا علیہ السلام کو شہید کرنے کے لیے۔ میرے آقا علیہ السلام آپ دیکھیں احد کی جو سختی تھی وہ کس کو پتہ نہیں ہے، احد میں کیا معاملات پیش آئے تھے تقریباً لوگوں کو پتہ ہے، لیکن حضور فرماتے ہیں احد سے بھی زیادہ سخت میرے لیے طائف کا دن تھا۔ طائف کا جب دن ہے نا حضور فرماتے ہیں وہ میرے لیے احد کے دن سے بھی سخت تھا۔ وہاں کیا ہوا جی، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ انہوں نے لوفر قسم کے لڑکے پیچھے لگا دیے، اوباش قسم کے بدکماش لڑکے پیچھے لگا دیے آقا علیہ السلام کے، وہ آقا علیہ السلام کو پتھر مار رہے ہیں، آقا علیہ السلام زخمی ہونے کی حالت میں حضور کا خون مبارکہ بہ رہا ہے، آقا علیہ السلام نیچے بیٹھتے ہیں، وہ پھر آقا علیہ السلام کو کھڑا کر دیتے، چلیں جی چلیں، اس طرح آقا علیہ السلام کو چلا رہے ہیں۔ حضور کے صحابی فرماتے ہیں اسی حالت میں آقا علیہ السلام جو ہیں وہ زمین پر تشریف لے آئے، یعنی بے ہوشی کی سی کیفیت وہ ہو گئی، حالت ہو گئی آقا علیہ السلام کی، زمین پر آقا علیہ السلام لیٹ گئے۔ بتائیں ایسے حالات پیش آئے کریم آقا علیہ السلام کو طائف میں، کتنی سختی اٹھائی ہے آقا علیہ السلام نے اسی دین کے غلبے کے لیے۔ اس طائف کا سفر کر کے جب آقا علیہ السلام واپس آتے ہیں مکہ مکرمہ میں، تو اس کے بعد رب تبارک و تعالی نے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے معراج پہ بلایا۔ سبحان اللہ، یہ ہے جی طائف کے سفر کے بعد آقا علیہ السلام معراج پہ جاتے ہیں، طائف کے سفر کے بعد حضور جا رہے ہیں معراج پر، اللہ تبارک و تعالی نے معراج پر بلایا حضور کو۔ طائف والا جو دن تھا سخت، جسے آقا علیہ السلام نے اور سے بھی سخت دن قرار دیا ہے، اس سفر کے بعد آقا علیہ السلام معراج پہ جاتے ہیں۔ اس سے بتانا کیا مقصود ہے؟ بتانا یہ مقصود ہے کہ حبیب کریم علیہ السلام کو تسلی دی گئی، اور امت کے لیے کیا پیغام ہے؟ میں اگر غلبہ دین کے لیے کام کرتے ہو نا تم، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں حبیب کریم علیہ السلام کے قدموں میں پہنچ جاؤ، تمہیں یہ معراج حاصل ہو جائے، رب تعالیٰ کا قرب تمہیں مل جائے، تو میں پھر تمہیں طائف والی سختیاں اٹھانی پڑیں گی، طائف والی سختیاں تمہیں اٹھانی پڑیں گی۔ طائف کے بعد کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں معراج پہ جاتے ہیں، معراج سے واپس آتے ہیں، مدینہ سے لوگ آنا شروع ہوتے ہیں، اہل مدینہ جو ہیں وہ آقا علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، پہلے سال کچھ پھر کچھ، 13ویں سال میں کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رب تبارک و تعالیٰ حکم فرماتا ہے حبیب آپ یہاں سے ہجرت کر لیں، یہاں سے ہجرت کر۔ حضرت داتا یہ جویری رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج پر گئے نا، تو وہاں آقا علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں عرض کیا کہ مولا میں یہی رہنا چاہتا ہوں، میں نہیں جاتا واپس، میں یہی رہنا چاہتا ہوں، میں واپس نہیں جاتا۔ تو حضرت داتا علی جویری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ رب تبارک و تعالی نے فرمایا کہ حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جائیں، آپ نے وہاں جا کر دین کے غلبے کا کام کرنا ہے۔ یہ کہا جب رب تبارک و تعالی نے، تو میرے آقا علیہ السلام زمین پر آنے کے لیے آمادہ ہو گئے۔ یہی کہا رب تبارک و تعالی نے کہ آپ نے، یہ الفاظ حضرت داتا علی جویری رحمہ اللہ نے نقل کیا اپنی کشف المحجوب میں کہ آپ نے غلبہ دین کا کام کرنا ہے، وہاں جا کر آپ نے دین کے جھنڈے اٹھانے ہیں،
دین کو آپ نے اونچا کرنا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، معراج سے آقا علیہ السلام واپس آتے ہیں جی، پھر ایسے حالات پیدا ہونے لگے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حالات کو سازگار کر دیا ہے جی۔ مکے والے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے، شومیے قسمت اس وقت ان کی کہ وہ لوگ ساتھ کھڑے نہیں ہوئے، انہوں نے حق کی حمایت نہیں کی۔ میرے کریم آقا علیہ السلام مدینہ سے رب تبارک و تعالیٰ بندے بھیج رہے ہیں، مدینہ سے بندے آ رہے ہیں، تھوڑے سے بندے آئے، پھر تھوڑے سے آئے، پھر تھوڑے سے، آخری بار 70 اس کے لگ بھگ بندے تھے جی۔ اتنے لوگوں نے آ کر کے آقا علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کی، انہوں نے کہا جی کوئی اپنا غلام بھیج دیں ہمارے پاس۔ آقا علیہ السلام کے صحابی جاتے ہیں وہاں جا کر کے ایک ایک گھر میں، کہتے ہیں حضور کے آنے سے پہلے حضور کے اس غلام نے ہر گھر میں کوئی گھر ایسا مدینے کا بچا نہیں تھا جہاں کوئی 1 2 4 بندے مسلمان ہو گئے، سبحان اللہ، بتائیں۔ اور یہی ہوا جو رب تبارک و تعالیٰ نے معراج کی رات وعدہ کیا آقا علیہ السلام کے ساتھ کہ حبیب پیارے آپ جائیں، آپ نے دین کے غلبے کا کام کرنا ہے، سبحان اللہ، ٹھیک ہے نا۔ تو حبیب کریم علیہ السلام تشریف لائے ہیں جی، اور ایسا دین کا غلبہ ہوا، پھر مدینہ منورہ سے اللہ اکبر کبیرہ وہ طائف والے بھی پھر جناب آئے، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو کے حضور کی بارگاہ میں۔ آقا علیہ السلام حج کے لیے تشریف لائے نا، تو یہیں سے آقا علیہ السلام نے مکہ مکرمہ تشریف لائے ہوئے تھے، آقا علیہ السلام عمرہ کے لیے، حج کے لیے، یہیں سے آقا علیہ السلام نے طائف کا سفر کیا دوبارہ۔ حضور فرماتے ہیں چلیں جی یہاں سے سفر کرتے ہیں طائف کا، ان کا محاصرہ کرتے ہیں، ذرا ان کو بتاتے ہیں۔ ہمیں صرف یہی بتایا جاتا ہے طائف والوں نے یہ کیا تھا تو حضور نے دعا کی تھی ان کے لیے، اگلا بھی تو بتاؤ نا۔ آقا علیہ السلام گئے، پھر طائف والوں کو حضور نے جا کے محاصرہ کیا، کتنے دن تک ان کا کوئی بندہ باہر نہیں آنے دیا ہے جی۔ طائف والوں کا آقا علیہ السلام نے محاصرہ کیا، وہی حضور تشریف فرما ہوئے، کئی دن تک آقا علیہ السلام وہاں رہے۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا تو وہیں سے حضور نے پھر قافلے روانہ کیے، فلاں بت کو توڑنے کے لیے تم چلے جاؤ، فلاں بت کو توڑنے کے لیے تم چلے جاؤ، فلاں بت کو توڑنے کے لیے تم چلے جاؤ، وہیں سے حضور نے لشکر روانہ کیے۔ آقا علیہ السلام نے جب محاصرہ ان کا چھوڑنے کے بعد آقا علیہ السلام مدینہ شریف کی طرف روانہ ہوئے۔ مدینہ شریف آ کے پہنچتے ہیں، وہ آقا علیہ السلام نے جن کو بھیجا تھا کہ تم جاؤ، اب انہوں نے یہی سمجھا کہ حضور وہیں پہ تشریف فرما ہوں گے، وہ جو بھی وہاں سے اپنا کام پورا کر کے آتے طائف کی طرف آتے۔ ایک قافلہ جو ہے وہ طائف پہنچا، وہ طائف والے لوگ جو تھے وہ سارے کے سارے باہر آ کے کھڑے ہو گئے، قافلے والوں کو ملے، کہا کہ یار ہم بھی کلمہ پڑھتے ہیں، ہمیں لے چلیں مدینے، ہم بھی کلمہ پڑھتے ہیں، ہمیں مدینے لے چلیں جی۔ وہ سارے جو ہیں طائف سے سفر کر کے مدینہ منورہ آتے ہیں، آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں وہ کلمہ پڑھتے ہیں اور مسلمان ہو جاتے ہیں جی۔ تو یہ خلاق کائنات نے حبیب کریم علیہ السلام کو جو معراج پر بلایا نا جی، الفاظ سیر کے ہیں، حقیقت میں دیکھا جائے تو ایسا ہی ہے۔ طائف کے سفر کے بعد حضور انتہائی غمگین تھے، ابو طالب وفات پا گئے، حضرت خدیجہ پاک کی وفات ہو گئی جی۔ طائف کا سفر وہ حادثہ فاجعہ وہ پیش آ گیا، آقا علیہ السلام انتہائی غمگین حالت میں تھے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا آپ کے بچے بھی پریشان ہوں تو کیا کہتے ہیں آپ، آؤ تجھے لے چلیں باہر، کہتے نہیں کہتے؟ چھوٹے بچے بھی چھوٹے کہتے ہیں، رو رہے ہوں تو ابا کہتے ہیں آؤ تجھے لے چلیں تجھے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام دکھی ہوئے تو رب نے حبیب کو سیر کروائی، سبحان اللہ، رب تعالیٰ نے اپنے حبیب کو سیر کروائی، اور سیر بھی کیسی کہ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، میں پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کروائی راتوں رات، من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک، الذی بارکنا حولہ، وہ مسجد جس کے ماحول کو ہم نے بابرکت بنا دیا ہے، اس کا ماحول ہی برکت والا ہے، ارد گرد بھی برکتیں ہیں، روحانی برکتیں بھی ہیں اور جسمانی برکتیں بھی ہیں، وہاں باغات بھی ہیں، وہاں پہ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کے مزارات بھی ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ رب تبارک و تعالیٰ نے آگے وجہ بھی بیان فرمائی، لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، ہم نے حبیب کو سیر اس لیے کروائی تاکہ اپنی نشانیاں دکھا دیں، اپنی نشانیاں دکھا دیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، یہ الفاظ ذرا غور سے سنیں، انہ هو السمیع البصیر، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا دیکھنے والا ہے، اللہ تعالیٰ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ معراج کا قصہ بیان ہو رہا ہے، سیر کا، حضور کی سیر کا، اسراء کا قصہ بیان ہو رہا ہے، اور بات ختم ہو رہی ہے مبارکہ انہ هو السمیع البصیر، اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ غور کریں نا ہم، یہ جو الفاظ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی دو صفتیں آئی ہیں، ان کے لانے کا مقصد کیا ہے؟ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا حبیب پیارے میں تجھے سیر کروا رہا ہوں، یہ سیر کسی کی عقل میں آنے والی نہیں ہے،
آپ جا کر کے بتائیں، لوگوں کے ایمان کا ٹیسٹ بھی ہو جائے گا. یہیں پہ ابو بکر صدیق بن جائے گا، ابو الحکم جو ہے ابو جہل بن جائے گا. ماننے والا جو ہے نا وہ ابو بکر بن جائے گا، وہ صدیق بن جائے گا، اور نہ ماننے والا جو ہے وہ ابو جہل بن جائے گا. آپ جائیں اور جا کر کے آپ بتائیں، ان کو سارا قصہ سنائیں کہ میں ایسے ایسے گیا ہوں معراج پر. اللہ اکبر کبیرہ. رب تعالیٰ نے فرمایا کہ حبیب پر یہ سیر کرا کے ہم آپ کو چھوڑ نہیں دیں گے تو جو مرضی باتیں کرتے رہے آپ کے بارے میں. نہ حبیب کرے آپ جائیں اور اپنی سیر ان کو سنائیں، آپ سنائیں، پھر ہم بھی انہ هو السمیع البصیر، ہم ان کو دیکھ بھی رہے ہیں اور سن بھی رہے ہیں. ابو بکر جو کہے گا ہم وہ دیکھیں گے بھی سنیں گے بھی صحیح، ابو جہل جو کہے گا وہ بھی سنیں گے بھی اور دیکھیں گے بھی صحیح. ہم دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں. آپ کو قصہ معراج بیان کرنا جو ہے حبیب کریم علیہ السلام کا سیر کو بیان کرنا. آگے دیکھیں نا پھر کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو پورا فرمایا. رب تعالیٰ نے فرمایا ہم سن بھی رہے ہیں اور دیکھ بھی رہے ہیں. کیسے رب نے سنا ہے، کیسے رب تعالیٰ نے دیکھا ہے. مکے کے لوگ آ گئے کیونکہ وہ مسجد اقصیٰ تو جایا کرتے تھے، سفر کرتے تھے شام کا نا، وہیں تجارت کیا کرتے تھے وہ، تو وہ سارے اکٹھے ہو کے آ گئے. ہاں جی بتائیں پھر مسجد اقصیٰ جو ہے اس کی شتیریں کتنی ہیں اور کڑیاں کتنی ہیں، کھڑکیاں کتنی ہیں، باریاں کتنی ہیں، دروازے کتنے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. یہاں تو بندہ کہیں جائے کتنی کھڑکیاں یاد کر لے گا یار. نہ کھڑکیوں کو پتہ ہوگا نہ اس کے جناب وہ چلو کھڑکیاں ایک دو ہوتی ہیں وہ یاد ہو جائیں گی. بندہ کو کسی کی جا کے چھتیری تک کڑیاں تو نہیں نہ دیکھتا ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب آ کر کے انہوں نے کہا نا جی بتائیں، میرے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل امین کو بھیجا. فرمایا حبیب پر ہم پردے ہٹا رہے ہیں، آپ دیکھتے جائیں ان کو بتاتے جائیں. انہ هو السمیع البصیر. میں حبیب میرے سیر آپ کو ہم کروا رہے ہیں نا، کوئی بات کرے گا آگے جواب بھی ہم بھی دیں گے اس کو. اللہ اکبر کبیرہ. آج بھی کئی سارے لوگ جو ہیں ان کو بڑی خلش ہوئی ہے کہ وہ باتیں کرتے ہیں اس طرح کی. نہ بھائی نہ، یہ معراج جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو سیر کروائی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف محبوب کریم علیہ السلام کو تسلی دینے کے لیے کروائی ہے. حالات جو بنے ہوئے تھے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں. ان حالات کے اندر رب تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کو معراج پہ لے گیا ہے. یہ رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو سیر کروائی. پھر کیا کروایا رب تعالیٰ نے؟ سیر. حضرت علی جبری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب حبیب کریم علیہ السلام نے عرض کی نا کہ یا اللہ میں یہی رہنا چاہتا ہوں، تو رب تبارک و تعالیٰ نے پتہ کیا فرمایا؟ رب تعالیٰ نے فرمایا حبیب پر آپ نے غلبہ دین کا کام کرنا ہے، آپ یہاں سے جائیں اور میں آپ کو ایسا نسخہ دے دیتا ہوں، جب بھی آپ کا وہاں جی چاہے گا نا میری بارگاہ میں حاضری کا، آپ وہ نسخہ اپنائیے گا. بس وہ نسخہ کیا تھا؟ اور رب تعالیٰ نے نماز عطا فرمائی. سبحان اللہ. باقی ساری باتیں یہی دنیا میں ملی ہیں، نماز والا نسخہ جو ہے رب تعالیٰ نے وہیں پہ عطا فرمایا، اللہ مکانوں پہ عطا فرمایا رب تعالیٰ. اور یہی نماز ہے امت جان چھڑاتی پھرتی ہے. امت کے پاس ٹائم نہیں ہے، کئیوں کو کپڑے نہ پاک ہیں، کئی آپ نہ پاک ہیں. نماز کا کہا جائے کہتے ہیں میرے کپڑے نہ پاک ہیں. میں نے کہا یار یہ بھی ناپاکوں کی بھی پوری ایک جماعت ہے جو کبھی پاک نہیں ہوتے، ہے یا نہیں؟ یہ ناپاکوں کی پوری جماعت ہے جن کو توفیق نہیں ہوتی مسجد آنے کی، جن کو توفیق نہیں ہوتی نماز پڑھنے کی. ایسے تو نہیں کہا گیا. اللہ اکبر کبیرہ. جب حضرت عائشہ پاک فرماتی جب کبھی آقا علیہ السلام غمگین ہوتے نا، پریشانی کے عالم میں ہوتے، وہ کیونکہ پریشانی میں اللہ تبارک و تعالیٰ حبیب کو معراج پہ لے کے جا رہا ہے. آقا علیہ السلام جب پریشان ہوتے نا حضرت بلال کو فرماتے ارے نا یا بلال، بلال کوئی راحت ہی پہنچا دے ہمیں. جیسے حضور یہ فرماتے تھے نا ارے نا یا بلال بالصلاۃ، تو نماز کے ساتھ ہمیں راحت پہنچا. حضرت بلال اذان پڑھتے، تکبیر پڑھتے، حضور نماز پڑھا دیتے. نماز حضور راحت پانے کے لیے حضور نماز پڑھا کرتے. آج ہماری قوم پریشان ہو جائے تو فلم دیکھتی ہے یا نہیں؟ فلم دیکھ کے اپنا دکھ دور کرنا چاہتی ہے. کوئی پریشان ہو جائے تو پیزا کھا کے دکھ دور کرتے ہیں. اس سے کیسے دور ہوتے ہیں؟ پیزا کھانے سے دکھ دور ہیں یا فلم دیکھنے سے، ڈرامے دیکھنے سے کیسے؟ اور بھی روح آپ کی مضطرب ہوئی ہے نا، اس کا اضطراب کیسے دور ہونا ہے؟ روح اضطراب میں ہے تو وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے اس کا اضطراب دور ہونا ہے. آپ جو ہے وہ مزید اس کو گدلا کر رہے ہیں، آپ مزید اس کو جناب گندا کر رہے ہیں، تو اس کا دکھ بڑھنا ہے، دکھ کم نہیں ہونا. یہ ذہن میں رہے مسئلہ. اللہ اکبر کبیرہ. رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ انہ هو السمیع البصیر، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ سننے والا بھی ہے، دیکھنے والا بھی ہے. ایک مطلب علماء نے یہ بیان کیا کہ انہ کا ہو ضمیر کا جو مرجع ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اور دوسرا علماء یہ بھی فرماتے ہیں کہ انہ جو ہے اس کا مرجع جو ہے وہ حبیب کریم علیہ السلام کی ذات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے حبیب کریم علیہ السلام کو سیر کروائی. حبیب جو ہے وہ سننے والا بھی تھا، جاننے والا بھی تھا. حبیب سننے والا بھی تھا، حبیب سننے جاننے والا بھی، دیکھنے والا بھی، سننے والا بھی تھا اور دیکھنے والا بھی تھا. یعنی کہ بصیر سے پھر
سمیع سے اللہ تعالیٰ کا کلام سننا ثابت ہو گیا، ملائکہ کا کلام سننا ثابت ہو گیا، انبیاء کا کلام سننا ثابت ہو گیا، بصیر سے ملائکہ کو دیکھنا ثابت ہو گیا، خلاق کائنات کو دیکھنا ثابت ہو گیا۔ جی نبی کریم علیہ السلام سننے والے بھی ہیں اور دیکھنے والے بھی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی توفیق عطا